دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ بائی الیکشنز کا بھی بائیکاٹ کریں اور کارروائی کا بھی بائیکاٹ کریں, تو اس سے کسی کو نقصان کیا ہوگا؟ یہ نظام جو جس طرح سے چل رہا ہے اس سے کسی کو نقصان ہوگا کیا؟ عمران خان صاحب کی جماعت کے جب دوست وہاں نہیں ہوں گے سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں, تو کیا ایوان رک جائے گا؟ ایوان تو چلتا رہے گا نا, جیسے چلانا ہے اگلوں نے یا جس طرح چل رہا ہے. اسی طرح بائی الیکشنز کے اوپر جو مجھے آپ اس کو کنفرم کر لیجئے گا, مجھے لگتا ہے کہ جو چٹھا صاحب احمد چٹھا صاحب کا جو حلقہ تھا جہاں سے ان کی نائلی ہوئی سزا کے بعد, مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے ان کی فیملی تو کنٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہے الیکشن, اور وہ کریں گے بھی. ٹھیک ہے, جہاں پرابلی طارق صاحب کے بھائی کنٹیسٹ کر جی ہاں جی ہاں, تو وہ میرے خیال میں ان کی فیملی تو کنٹیسٹ کری. دیٹ مینس کہ وہ پھر اس بات کو نہیں مان رہے جو عمران خان صاحب کی ہے. دے وانٹ ٹو کنٹیسٹ دی ریگولر ریگارڈلیس کہ وہ جیت ہار, تو پھر بات پارٹی کے اندر بھی یہ رائے ہے, پارٹی کے اندر بھی یہ رائے کہ ہونے چاہیے. دیکھیں آپ جیتے ہیں ہارے, ایٹ لیسٹ اس چیز کو تو آپ کریں گے نا کہ بھئی عمران خان کی کوئی ضمانت ضبط نہیں ہوئی, ابھی بھی برے حالوں میں بھی اس کے لیے لوگ ووٹ کر رہے ہیں. لوگ کیا آپ نے دیکھا نکلے لوگ, سیالکوٹ وہ جو ہوا تھا بائی الیکشن جو ایک ہوا تھا بہار میں سمڑیال میں وہ ہوا, تو لوگ نکلے نا. یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ وہاں پر کوئی ضمانت ضبط ہو گئی تھی. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے لڑے بھی نا تو ہمیں ہرا دیا جائے گا. دیکھیں وہ تو چلیں آپ اس جو جس طرح جو سٹنگ گورنمنٹ اور جو حالات اور معاملات, وہ تو آپ آلریڈی, وہ تو پھر ڈاؤٹ فل تو ویسے بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے نا کہ یار یہ اچھا جی اس میں کتنا میٹھا ڈلا ہوگا, کتنا ریاستی پریشر ڈلا ہوگا, کتنا حکومتی مشینری استعمال ہوئی ہوگی, وہ تو اینی بڈی اٹ کوڈ بی اینی بڈیز گیس. لیکن ایک چیز تو ثابت ہوگی نا کہ عمران خان کا ووٹر برے حالات میں بھی ان کے لیے نکلتا ہے. جو 2024 کا انتخاب, اس پہ آپ نے بھی بے شمار تجزیے تبصرے کیے, میں نے بھی کوشش کی, تو ہمیں تو انتخابات سے پہلے پتا تھا کہ باہر کیا سینٹیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, کیا کوئی ایسی چیز تھی جو ہم نے سوچی اور غلط ثابت ہوئے ہم؟ ایسا تو نہیں ہوا نا. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک عجیب فیصلہ ہے کہ جی آپ بائیکاٹ کر دیں. باقی آپ کہہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے؟ دیکھیے کوئی ڈیموکریسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, دنیا کے اندر کیا امیج جائے گا, اس سے بھی کوئی نہیں. آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ نہیں, بات یہ ہے منصور صاحب کہ آپ سیریسلی یار مجھ سے بات کیا کریں, آپ ہنس رہے ہیں, میں اتنی سیریس آپ سے سوال کیا. میں نہیں, آپ سوال جو آپ نے کیا ہے نا, اسے کہتے ہیں جو ہنسی ہوتی ہے نا, یہ ضروری نہیں ہے کہ میں خوش ہو کے ہنس رہا ہوں, میں تنزن ہنس رہا ہوں. ہاں میں تنزن اس لیے ہنس رہا ہوں. آپ نے کہا اس سے ڈیموکریسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت معذرت اور احترام کے ساتھ, ہم کوئی آئیڈیل ڈیموکریسی کے اندر تو نہیں رہ رہے ہیں. جو جہاں ڈانگ سوٹا چل رہا ہو نا, وہاں ڈیموکریسی مطلب وہ ایسے ہی ہوتا ہے معاملہ. تو لیٹس بی فیئر ود ایوری بڈی کہ یہاں کوئی آئیڈیل ڈیموکریسی, آئیڈیل حالات تو نہیں ہے. اور اگر بسد احترام کہ جو ہائیبرڈ رجیمز ہوتے ہیں, چاہے وہ 2018 سے 22 والا ہو, تو چاہے 22 سے لے کر آگے والا ہو. 18 سے 22 میں بھی اگر نون لیگ چھوڑ دیتی, اسمبلیاں چھوڑ دیتی, ان کا فیصلہ تھا نا, پارٹی چھوڑ دیتی, تو آپ کے خیال میں کوئی کریڈیبلٹی پہ فرق نہیں پڑتا نیشنل اسمبلی کی یا سینٹ کی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں فرق یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے نہیں چھوڑا, لیکن اس وقت اتنے برے حالات مسلم لیگ نون کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھے جو آج پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا, یہ آپ یہی سمجھیں کہ کمپریبل چیز ہے ہی نہیں. اچھا, وہ دو حالات. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تو وہاں تو ایک اختلاف یا جو بھی, اچھا جی خان صاحب کو رانجھا راضی کرنا تھا, ان کو دولہے کی طرح لانا تھا, اور بل ٹھیک ہے جی پوری بارات کے ساتھ ان کو 2018 میں انتخابات کے بعد لے آئے اور وزیر اعظم بنوا دیا گیا. یہاں معاملات فرق کیا, اس وقت یہ نہیں تھا کہ کوئی لڑائی یا وہ چیز شروع ہوئی تھی. یہاں تو اسٹیبلشمنٹ تو کہ سمجھتی ہے کہ ان پہ ایک ضرب لگائی گئی ہے, ایک نہیں 2 دفعہ لگائی گئی ہیں, اور وہ اب ظاہری بات ہے وہ اس چیز سے اس کو نہ بھلانے کے لیے تیار ہے, نہ اس کو بالکل. پارٹی ول گو آن. دیکھیے پارٹی جو طاقت پہ چلنے والے نظام ہوتے ہیں نا منصور علی خان صاحب, وہ اس وقت تک لاسٹ کرتے رہتے ہیں جب تک طاقت موجود ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے پاس سب سے بڑا لیوریج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس, میں پاپولر ہوں, میرے ساتھ عوام ہے. تو عوام گھر میں بیٹھی عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. وہ لیوریج اگر تو یہ ہو کہ یہ جیسے کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ نظام بند گلی میں ہے اور یہ چاہتا ہے عمران خان سے کہ عمران خان معافی میں. نظام بند گلی میں نہیں ہے. اچھا, نہ اسے نظام کو عمران خان کی ویلیڈیشن کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس واحد لیوریج عوام ہے, لیکن عوام گھر بیٹھی ہوئی ہے. اوکے, یا تو عوام نکلے نا جی, 2-4 لاکھ 5 لاکھ بندہ لاہور میں نکلا ہوا ہو, اسلام آباد میں لاکھ بندہ بیٹھا ہوا ہو کہیں جا کے, پشاور میں ہو, کراچی میں ہو, تو واقعی نظام کے کرتا دھرتا لوگوں کو بھی فرق پڑے کہ یار یہ ملک کے اندر تو ایک عجیب سی صورتحال بنی, ہیجانی کیفیت بنی ہوئی ہے. لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر, ایک
ایک پرولونگ چیز چل رہی ہے، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے.